جب آپ تذکرہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سنتے ہیں تو کم سے کم میری نظر میں اتنا تو ہوتا ہے کہ ہمارے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے اگر سید الشہداء کے ذکر سے بھی اگر اپنے اندر انقلاب پیدا ہو تو کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ ہم بس اس کے علاوہ کوئی ایسا ذکر ہو کہ اس کے ذریعے آپ کے اندر کوئی انقلاب پیدا ہو رہا ہے. اور انقلاب بھی کیسا؟ قسم خدا کی میری نظر میں اس سے بڑا انقلاب اس سید الشہداء کے ذکر سے نہیں ہے کہ انسان کے دل میں جب انسان ذکر اہل سنتا ہے کم سے کم اتنا ہو رہا ہے کہ موت کا خوف دل سے دور چلا جاتا ہے. انسان کے دل سے جیسے ہی تذکرہ اہل بیت سنتا ہے انسان تو کم سے کم اس کے دل سے موت کا خوف دور ہو جاتا ہے. اور یہ طرح اہل بیت کی ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیتا ہے. قسم خدا کی ہم نے ان شخصیتوں کا دامن تھاما ہے کہ ہم ان کا تذکرہ، ان کا ذکر، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے مسائل جس چوراہے پر جا کر چاہے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کا دامن تھاما ہے. جب ان کا تذکرہ کرتا ہے کوئی انسان تو اس کا مقام بلند ہوتا ہے، شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. ارے ہم نے ان کا دامن تھاما ہے کہ جن کا ذکر کر کر کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی. چاہے روز علی علی کرتے رہے، حسین حسین کرتے رہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو سنا پھر علی کا ذکر چھیڑ دیا. ہم نے ان کا دامن تھاما ہے کہ جن کا دامن تھامنے کے بعد کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. ورنہ ہم نے ان کا دامن
مجھے بتائیے ہر انسان کے عزت ہر شیعہ کم سے کم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کہا جائے کربلا گوندہ نجف اشرف قازمین سامرا کوئی ایسا ہے کائنات میں کوئی ایسا ہے دنیا میں کہ جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ ایک بار مسلم کربلا ہے ایک بار مرکز ہوتا ہے کیوں بھائی اس لیے کہ امام صادق علیہ محمد علیہ السلام اللہ نے اس تقریب کے بعد ہر ہمارے ملک کو ہر ہمارے شیعہ کو جب تکبیر دلایا تو اس میں تھوڑی سی خواہش ملائی گئی تھی کیا ملائی گئی تھی آگے شفا پھر ایک عربی کا قول ہے کلو شیء یرجع الی اصل ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے اور مجھے بتائیے امیر نے آگے شفا نہیں ہوئی ہو تو مرنے کے بعد کہاں جائے گا یعنی کل شیء یرجع الی ہر چیز کا عرض یہ ہے کہ وہ اپنی اصل کی طرف پلٹ جاتی ہے مجھے بتائیے انسان کی خواہش رہتی ہے کہ وہ کم سے کم مرنے کے بعد ایک مرتبہ کربلا جائے گا کیونکہ اس کے امیر نے اللہ نے آگے شفا بھی ڈالی ہے بھلا موت سے کیوں ڈرے علی والے بھلا موت سے کیوں ڈرے کیونکہ یہ ذکر اہل بیت ہے اس نے انسان کو سن کر ذکر علی ایسا بنا دیا کیونکہ بھلا کیوں ڈرے موت سے بھلا علی والے کیوں موت سے ڈرے آئے جو اپنے قاتل کو بھی اٹھا کر کہے کہ آپ اٹھ جا وقت نماز ہو گیا اب مجھے قتل کر یعنی جو علی کہے کہ موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پر جا پڑوں اس کے ایک پودے نے کربلا میں موت کو کھلونا بنا دیا اور قسم خدا کی اہل بیت کے گھرانے نے موت کو کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ موت سے ڈرے ہو بلکہ موت کو کھلونا بنا دیا اب مجھے بتائیے دو چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں انسان دو چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں کہ جس سے انسان ڈرتا ہے ایک آگ اور ایک لوہا دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان ڈرتا ہے لیکن علی والے دونوں ہی چیزوں کو کھلونا بنا کر استعمال کرتے ہیں
علی یہاں کیسے آئے؟ اب سلمان کا غلام کہتا ہے اس واقعے کو علامہ مجلس نے اپنی کتاب الحرب الغلام میں لکھا کہتے ہیں جب علی سلمان کی مدد پر پہنچے اب جیسے ہی پہنچے تو سلمان کا اس کا ڈالے ہوئے مر گئے ہیں جیسے علی کو دیکھا تو اس کا کھڑے ہوئے
انتخاب یعنی چند لوگوں نے مل کر کسی ایک کو بنا دیا ہو. مثال بنی سعدہ میں بنی سعدہ میں سب نے مل کر خلیفہ اول کو چن لیا. یہ ہوا انتخاب. انتخاب کہتے ہیں کہ کوئی ایک جو بن چکا ہے وہ اپنے بعد کسی دوسرے کو بنا دے. مثلا خلیفہ اول نے اپنے بعد خلیفہ دوسرے کو کیا کیا؟ خلیفہ بنا دیا. یہ ہوا دوسرا خلیفہ. اور تیسرا خلیفہ کیا ہے؟ قہر و غلبہ. یعنی دو انسانوں میں آپس میں جنگ ہو, جو جیت جائے, جو فتح پائے, جو اوپر آ جائے وہی خلیفہ. مثلا مکے میں عبداللہ بن زبیر اور شاہ بن عمر, اب دونوں میں جنگ ہوئی. عبداللہ بن عمر کہتا ہے کہ نحن مع من آئے جو بھی فتح حاصل سے کوئی ہوئی بس وہی خلیفہ. آپ سنیے جملہ سنیے کتنے طریقے ہوئے؟ چار. اگر شروع نے تین طریقوں کو چھوڑ کر ایک طریقے کو اپنایا ہے تو یا پر اگر یہ کہہ دو کہ شروع نے تین کو چھوڑا ہے ایک کو تسلیم کیا ہے. ایک سوال میں بات ہوا اور کہانی میں شیعوں کے کس بچے کو بھی پوچھے گا کوئی بھی تو وہ یہی کہے گا کہ خلیفہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا کیا اللہ کی طرف سے وہ حق ہے کہ وہ خلیفہ ہوتا ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین کرے. یہ تو اللہ کا ہوتا ہے کہ جس کو چاہے دے دے. صرف رسول کا کام یہ ہے تمہارا پاس سکتا ہے کہ مجھے کوئی ایک خلیفہ دے دے جو میرے بعد میرے سب چلائے. کسی اور کو حق نہیں ہے. اچھا آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ میرا طریقہ وہی رہے گا. میرا طریقہ خلیفہ بنانے کا وہی رہے گا جو پہلا طریقہ ہے. پہلا کون سا طریقہ؟ سب سے پہلے اللہ نے کسی کو خلیفہ بنایا؟ آدم کو کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے. اور بنانے کے بعد کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں بنانے والا ہوں. اللہ نے کہہ دیکھو کوئی بھی گمراہ ہو بھلے ہی میں کرتا ہوں لیکن خلافت کا ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو صرف وہ صرف میں بناتا ہوں. اب مجھے بتائیے لیکن چار دن سے تین دن سے اللہ نے آدم کے لیے جو کتابوں میں لکھا کربلا سے, نجف سے, مکہ سے اور مدینہ سے. اب مجھے بتائیے مٹی آ گئی ہے مکہ کی کیا اس لیے مکہ سے بنائی تاکہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے سب کہہ سکے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مدینے سے اس لیے بنائی تاکہ کہہ سکے کہ محمد رسول اللہ آئے میں صحیح اس لیے بنائی تاکہ سب کہہ سکے کہ آپ نے جو لکھی ہے کم سے کم مولا میں آئے وہی تو ہے جو کہے علی ولی اللہ. اب دیکھیں اگر اللہ
خلیفہ وہ نہیں ہوگا جو فساد کرتا ہے زمین پر. آپ دیکھیں ہمیں جو خلافت ملی ہے دو جگہ سے ملی. کس جگہ سے؟ ایک سقیفہ بنی سعدہ سردوسی غدیر سے. سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہونا چاہیے. دو جگہ سے ہمیں خلافت ملی, ایک سقیفہ بنی سعدہ سے اور دوسری غدیر سے. اب فرشت نے کہا اے پروردگار تو ایسے کو خلیفہ بنا دے گا جو زمین پر فساد کرتا ہے. یعنی فرشت نے کہنا چاہ رہے ہیں دیکھو خلیفہ فساد نہیں ہوا کرتا. اب دو جگہ سے خلافت ملی, ایک سقیفہ سے ایک غدیر سے. اب دو جگہ کو پہچانو کہ فسادی خلافت کون سی ہے اور آنے والی کون سی ہے. سقیفہ بنی سعدہ میں خلافت بنی تو سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ اور کون سی کام ہے؟ سقیفہ بنی سعدہ نے جب خلافت بنی تو سب سے پہلا کام جو ہوا وہ یہ ہوا کہ زہرا بڑھا کر حملہ ہوا. اب سمجھ میں آیا کہ فسادی خلافت کون سی ہے اور آنے والی کون سی ہے. قدیر میں جب اللہ کے رسول نے اعلان ولایت کر دیا تو سب سے پہلے کام یہ ہوا کہ سب نے آ کر کہا اللہ کے رسول نے سب سے کہا کہ جاؤ علی کو مبارکباد دو اور حرام نہیں آنا اور حرام نہیں آنا. علامہ رسول کی یعنی بڑا سا غریب والے خلاف عمل کی ہے اور سقیفہ والے خلاف وفادی ہے. وفادی ایک سوال اچھا جب فرشتوں نے یہ کہا کہ پروردگار ایسے کو بنا گا جو زمین پر فساد برپا کرے. اور سب کو پتا ہے پھر آدم کو کیا ہوا؟ سجدہ ہوا. سب نے سجدہ کیا سوائے اللہ. ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا سوائے ابلیس نے. کس کو؟ پہلی خلافت کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور جب آپ گواہ میں جو ایک اہل سنت کی کتاب ہے جب آپ اس میں دیکھیں گے تو شروع میں ہی لکھا ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور جب اللہ نے اس سے کہا کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس میں میری مقدسات کے نور ہے, تو ابلیس نے کہا اے پروردگار کم سے کم پہلے بتا دیتا کہ اس کے پنجرے میں نور ہے تو پنجرے میں نور کو سجدہ کروں گا. اب پتا چلا کہ دیکھو ابلیس نے خلافت کو سجدہ کیا. اب بتائیے اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہ اللہ نے ابلیس کو دو سزائیں دی. پہلی کیا کہا کہ نکل جا میری بارگاہ سے, پہلی سزا. دوسری یہ کہ تجھ پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہے. اب سمجھ میں آیا جو بھی خلافت کا منکر ہو وہ خلافت کہ جو اللہ کی طرف سے ہو اس کی دو سزائیں ملنے کرتی ہے. ایک یہ کہ اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا جائے گا. آپ پتا کرو کہ آخری وقت میں رسول نے کس کے لیے کہا وہ نہیں ارے میری بارگاہ سے نکل جاؤ. لعنت ہے. اب ہم سے نہ کہو کہ جو علی کو نہیں مانتا آپ اس کو زیادہ کیوں کرتے ہیں. ہمیں تو اللہ نے معیار دیا ہے کہ دیکھو جو بھی خلافت کا ولی ہوگا کچھ ہو یا نہ ہو قیامت تک اس میں لعنت ضرور ہوگی رہے گی. دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ جب ابلیس پر اللہ نے لعنت کی, ابلیس کا بات ہے سب کہیں گے
فرشتوں کے درمیان تھا، معصومین کے درمیان میں تھا. اگر معصومین کے درمیان میں تھا، آپ یہ بتائیں کہ جب اللہ نے اس پر فرشتوں نے اس پر لعنت کی سب کہیں نہیں لعنت نہیں ہوئی. اب آپ فرشتوں سے لگتا ہے معصوم ہے فرشتے. اب یہ مت کہنا کہ آپ کی لعنت وہاں پہنچ گئی نہیں کیونکہ دوسری نبی ہے. اب یہ مت کہنا کہ لعنت وہاں پہنچ گئی نہیں کیونکہ دوسری نبی ہے. ہماری لعنت پہنچے گی چاہے نبی کے اس طرح ہو یا نبی کے اس طرح ہو.
آپ ہی کو اس کائنات میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب اللہ نے پھر کس خلافت کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے؟ کس کی خلافت؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ ارشاد ہوا کیا ہارون ترکنی فی قومی، اے ہارون، اے موسیٰ کے بھائی، ارے آپ میری قوم میں میرے خلیفہ ہو جاؤ۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے ہارون تو موسیٰ کی قوم میں موسیٰ کا خلیفہ ہو جائے۔ ارے اسی لیے تو اللہ کے پیر کہتا یا علی انتا منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی آپ میرے لیے اسی طرح ہے دوسرا ہارون موسیٰ کے لیے تھے۔ اس طرح اچھا ہارون جب کہا گئے 40 باتوں کے لیے وہ ایک پیچھے جانشین بنا گئے۔ اب اس بات سے اتنا تو ثابت ہوا کہ جو پیچھے چھوڑا جاتا ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے۔ ارے جس کو ساتھ لے کر غار میں جائے وہ خلیفہ نہیں ہوا کرتا۔ کبھی خلافت کا کام یہ ہے کہ جو مرید ہوتا ہے اس کی جناب پر سر کام جاتے۔ علی نے جب پیغمبر نے مکہ چھوڑا مدینے کی طرف کیا، کس کو سنایا اور کس کو ساتھ لے گئے؟ ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کس کو ساتھ لے گئے، لیکن کس کو پیچھے چھوڑا؟ علی کو۔ کیا آپ اے علی آپ میرے بستر پر لیٹ جائیے۔ علی نے یہ کہا یا رسول اللہ آپ تو مجھے چھوڑے جا رہے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ رسول نے وہی جواب دیا جو کبھی رسول کو علی نے وہی جواب دیا تو کبھی ابو طالب رسول کو دیا کرتے تھے، اے میرے خلیفہ محمد لے جاؤ آپ کی جان بہت سوچ لے رہا۔ علی نے بھی یہی کہا یا رسول اللہ میرے سوچ سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ رسول نے کہا مجھے بتائیے رسول کو جا رہے ہیں علی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ تو سامنے لکھا ہے، علی خیر نے لکھا ہے کہ رسول نکلے ہیں اس وقت کہ جب چاروں طرف سے مشرکین مکہ نے آپ کو گھیرا کرا۔ جب گھیرا کرا سے تو یہ رسول نکلا کیسے گیا؟ سوال ہے کہ جب ایک گھر کو مشرکین مکہ نے گھیر رکھا ہے تو پھر رسول کا کیا کر سکے؟ اب تاریخ میں یہی لکھا کہ جب رسول نکل رہے ہیں گھر سے تو رسول نے تھوڑی سی قرآن پڑھ لیا، قرآن کو ہاتھ پڑھ لیا، سورہ یاسین کی تلاوت کی اور مشرکین مکہ کو گھیر لی کہ تو میرا رسول اللہ یہ بیٹی یہ قرآن آپ مشرکین کو کیوں لا رہے ہیں؟ کیا اس سے آپ کی جان بچائے؟ علی کو پیچھے چھوڑے جا رہے ہو، علی کو تو بات دن ساتھ ہو جائے۔ اچھا نہیں رسول آواز دے، ارے جب میں نکل رہا ہوں میں نے قرآن کو اٹھایا، قرآن کو اٹھانے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی، مشرکین کے اوپر ڈال دی، اب مشرکین کو پتا بھی نہیں چلا یہ رسول یہی جو آتے ہیں ہمارا جو ایک چونکی قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے وہ تو اپنی قرآن ہے۔ ہمارا جب ایک چونکی قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے وہ تو اپنی قرآن ہے، اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اچھا یہ تھا رات کا جب رسول نکلے، اب رسول کو ہوگا فتح مکہ کے بعد مدینے میں اعلان کیا ہم مکہ جائیں گے، عمرہ کریں گے، قربانی دیں گے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ مکہ جائیں گے اور جنگ کریں گے، انہوں نے کہا ہم مکہ جائیں گے اور عمرہ کریں گے اور قربانی دیں گے۔ اب ایک بڑے صحابی اپنے بیٹے سے کہا کہ عبداللہ جاؤ اور میری تلوار اور گھوڑا لے آؤ۔ میں پوچھوں گا رسول فرما رہے ہیں ہم مکہ اس لیے جا رہے ہیں
کے وہاں عمرہ کریں اور قربانی کریں. لیکن یہ کیا مانا؟ یہ کیا بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ جاؤ کیا گھوڑا لے کر آؤ اور تلوار لے کر. بیٹا بھی بڑا چاہتا تھا. باپ سے پوچھا اے والد محترم وہاں تو کوئی جنگ نہیں ہوگی؟ ارے جنگیں تو ہو چکی، بدر ہو چکی، احد ہو چکی، خندق ہو چکی، ذات السلاسل ہو چکی، تمام جنگیں تو ہو گئی. اب تو کوئی جنگ نہیں ہے، آپ گھوڑا کیوں مار رہے ہیں؟ آپ تلوار کیوں مار رہے ہیں؟ تو جواب دیا بیٹا کیوں نہیں کرنا، ہم نے کسی جنگ میں کبھی شرکت نہیں کی. ارے کم سے کم آج تو کوئی دیکھ لے کہ ہمارے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، ہم بھی گھوڑے پر سوار ہے. میں 16 سال ہوں، میں کوئی حقیق تو نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی حقیق ہے. اپنی بے بھی نہیں آتا، لیکن اپنے آپ کو حقیق پہلوان رہتا. اسی وجہ سے یہ بھی تاکہ ابھی چرچا نہیں. ارے کم سے کم دنیا یہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے بھی تلوار کر دی، بھلے نہیں چلنا ہو. اب رسول مکہ پہنچے. رسول اکبر سے مشرکین ہاتھ میں بیٹھے تھے، کب آئے ہم تو ہم حملہ کریں. اب جب ادھر سے نکلے تلوار لے کر، پورا مکہ میں گھرا ہوا تھا مشرکین مکہ نے. رسول حدیبیہ کے مقام پر رک گئے اور ادھر سے قریش کے ایک آدمی کو بلایا آ کر ہم سے معاہدہ کر لے. ہم معاہدہ ہوا. اب جب معاہدہ ہونے کے بعد اب یہ جو گھوڑا اور تلوار لے کر آیا تھا رسول سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے تو ہم سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم عمرہ بھی کریں گے اور قربانی بھی کریں گے، ہم تو ساتھ میں جانا بھی آئے ہیں، کیا آپ سمجھ کر رہے ہیں؟ رسول نے کہا اسی سال کریں گے، اسی سال عمرہ کریں گے، اسی سال قربانی دیں گے. یہ رسول کی بات کو زندگی میں کبھی مانی نہیں، تو آج کیسے مانے گا؟ اب کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو جنگ کروں گا. رسول نے کہا جائے دکھائے اپنی توبہ. ایسے بھی آپ کے توبہ سب کچھ دیکھی ہے، احد میں دیکھے، بدر میں دیکھے، خندق میں دیکھے. اب بھی جائیں. اب یہ جاتا ہے رسول کے قریب علی کھڑے ہیں، علی رسول اللہ ہے. اب علی کو 39 دن دیکھ چکے ہیں، رسول کو 39 دن دیکھ چکے ہیں کہ کیسے سیدھے سادہ ہے. اب یہ جیسے ہی رسول کی مخالفت کر کر مکے میں داخل ہوا، ادھر سے مشرکین مکے تو بیٹھے تھے پہلے سے ہی. اب جیسے انہوں نے حملہ کیا، اب یہ بھاگ کھڑا ہوا. اب جب بھاگ کر رسول کے قریب سے گزر رہے تھے تو رسول ہنس رہے تھے اور رسول نے اعلان کر دیا کہ دیکھو جب بھی بھگوڑوں کا ذکر ہو تو مسکرا ضرور دیا کرو. یہ رسول کی سنت ہے کہ جب بھی کسی بھگوڑے کو دیکھو تو کم سے کم مسکرا دیا کرو. اب جب مشرکین مکے آئے پھر رسول نے اس کو بھیجا کہ جو ہر کلمے سب سے آگے علی نے حملہ کیا، پھر بھاگ گئے. اب جب مختصر دوبارہ مکہ آئے، یاد رکھو پہلے مدینے کی طرف گئے، مکہ سے باہر ڈر گئے، لیکن اب رسول دن میں آ رہے ہیں، دن میں آ رہے ہیں. آگے رسول پیچھے اور جا رہے ہیں کھانے بابا کی طرف. اب کسی نے دروازے سے جھانک کر کسی عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو رات کے وقت بھاگ گئے تھے، بچ کر چلے گئے تھے، اچھا موقع ہے کہ قتل کر دو، اکیلے ہیں، اچھا موقع ہے، پھر موقع نہیں ملے گا. اب جیسے اس نے جھانک کر دیکھا اپنے دروازے سے تو کیا دیکھتا ہے کہ پیچھے پیچھے علی ہے. پھر اس کو نے کہا ارے چاچی کی نہیں ہو، ارے قتل کرو. اس نے کہا ارے دیکھ نہیں ہو پیچھے کون ہے، ارے پیچھے وہ آ رہا ہے جس نے تیرے باپ کو مارا، جس نے تیرے بھائی کو مارا، جس نے تیرے بیٹے کو مارا. ارے پیچھے رسول نے مارا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے آج گھر میں سب بات جھانک دی. اب اس نے دیکھا واقعی علی ہے، گھر میں چلے گئے. اب رسول کو اس نے کہا خانے کعبہ میں
علی کو فرما رہے ہیں رسول کہ اے علی جاؤ ان کو چھوڑو. علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے اندر چھوڑوں. احترام بڑا ہے بڑا ہے. علی نے کہا آپ وہ رسول حکم دیتا ہے کہ آپ پر بھروسہ رکھیے. اس کے بعد رسول نے کہا اے علی آپ میرے پر بھروسہ رکھائے اور بتوں کو چھوڑو. مگر ہم اوپر جو بڑے ضرورت ہے وہ بڑے